نام امام موسیٰ کاظم، اور جب 7ویں امام پر پہنچ کر شیعوں میں رکھنا پڑا، بچوں کو جواب دے رہا ہوں کہ خاص زیارت کیوں پڑھتے ہو امام رضا کی؟ نبی کو سلام کر لیا، امام حسین کو سلام کر لیا، پھر ہم ایک مرتبہ امام حسین کے فوراً بعد امام رضا تو نہیں ہے نا؟ ائمہ میں امام حسین کے فوراً بعد تو امام رضا نہیں ہے، مگر امام حسن کو سلام نہیں کیا آپ نے، امام باقر کو سلام نہیں کیا، امام صادق کو سلام نہیں کیا، گردن آپ نے موڑی مشہد کی طرف اور آپ نے امام رضا کو سلام کیا. کیوں یہ خاص سلام؟ کیوں خاص یادآوری؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور وہ تھا کہ جب رکھنا پڑا اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان. جملہ میں آسانی کے ساتھ بچوں کے لیے کہہ دو، اگر امام رضا کی امامت نہ ہو تو لوگ 12 امامی نہ ہو. یہ 12 امامی نظریہ جو نبی دے کر گئے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، وہ امام رضا کی وجہ سے. امام نے نظام اثنا عشریہ، نظام ہدایت اثنا عشریہ کو امام رضا نے محفوظ کیا. امام کا دور وہ دور تھا کہ جس میں اگر امام یہ ہجرت نہ فرماتے خراسان جانے کی، امام صلح اس معنی میں کہ جسے ولی عہدی کی قبولیت کہا جاتا ہے وہ نہ کرتے، تو نظام ہدایت اثنا عشریہ کا تحفظ نہ ہوتا. امام نے اس نظام میں اثنا عشریہ کو بچایا ہے. قابلیت، فضیلت ان چاروں عنوانوں میں ایسی ہی ہے کہ جیسے بابا دادا علی کی. علم کا عالم یہ ہے کہ روزانہ مجلس درس امام رضا کا سجدہ ہے. مجمع میں مسیحی بیٹھتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، ملحد بھی آتے ہیں، مرجعہ بھی آتے ہیں، جی اشاعرہ بھی آتے ہیں، معتزلہ بھی آتے ہیں، سنی بھی آتے ہیں، چاہنے والے بھی آتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے کہ سلونی، سوال کرو، بات کرو. اور بات کرنے والے اپنے اپنے دماغ کے مطابق بات کرتے ہیں. ایک دن دہریوں کا دن تھا کہ آج دہریے بات کریں جو مادہ پرست ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وجود الہ کو نہیں مانتے. ایک دن ان کا دن تھا، سوالات کرنے آئے. امام نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. حضرت نے فرمایا لا ریب ان اللہ علی کل شیء قدیر. جیب میں سے مرغی کا انڈا نکال کر آگے بڑھا اور امام کی طرف بڑھا کے کہا اس انڈے میں دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ امام نے اس کے چہرے کو دیکھ کے فرمایا تو کام کیا کرتا ہے؟ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ دماغ کا معیار معلوم ہو جائے. امام نے فرمایا تو کام کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا بڑھئی ہوں، نجار، کھاتی، کارپینٹر. امام کے ہاتھ میں عصائے رسول تھا، سرکار دو جہاں کا عصا. امام نے آگے بڑھا کر کہا اس سے تخت بنا دے. کہنے لگا یہ تخت نہیں بن سکتا. حضرت نے فرمایا تجھے بنانا نہیں آتا؟ کہا نہیں میں تخت بنانا چاہتا ہوں مگر لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے کہ تخت بنے. میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو اپنے اندر لے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مشرکوں سے مخالف، لفظ مخالف یہ جو آج آپ سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی کی اصطلاحیں جانتے ہیں نا، ماضی میں یہ نہیں تھی. ماضی میں شیعہ اور مخالف. ہماری ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی کتابوں میں اگر آپ کو لفظ مخالف لکھا ہوا نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا مخالف.
مخالفوں کا دن تھا ایک دن، خفا تو نہیں آپ؟ مخالفوں کا ایک دن تھا، امام نے فرمایا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ کہ سوالات بہت ہیں، 80 سے زیادہ سوالات نقل ہوئے جن کے جواب امام نے دیے۔ کہنے لگا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ برابر سے محمود الرشید کی آواز آئی، میرا بھی یہی سوال ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ امام نے فرمایا میرا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے سرکار کی۔ کہا جی ہمیں حدیث سے سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہونا چاہیے نا جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا، یا علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے کیسے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ امام نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں ایک اور حدیث تمہیں سناتا ہوں جو اسے سمجھائے گی۔ امام نے فرمایا تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی، مگر یہ تو حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرتا ہے وہ کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ تو علی ہی تو دوزخ اور جنت میں بھیج رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محفل برخاست ہو گئی، حضرت ابا صلت حرمی نے جوتیاں صدیقی مانگی۔ یاد رکھیں میرے بچے اور جوان، اس دروازے پر چھکنے والے کو عظمت ملتی ہے۔ اللہ آپ کو ارب پتی بنائے، کروڑ پتی ارب پتی بنائے، دنیا جہان آپ دنیا چلائیں، پورا ملک چلائیں، مگر عظمت اس میں ہے کہ جب اس دروازے پر آئیں تو فقیر بن جائیں۔ باہر آپ 4 کروڑ کی گاڑی سے اتر کر آئیں، مگر جب گھر میں آئیں اور بیت اہل بیت میں آئیں تو سر نوڑا کر آئیں، گردن جھکا کر آئیں، اپنے دل کا وضو کر کے آئیں، اپنے ذہن کی طہارت کے ساتھ آئیں، اور ساری حیثیتیں وہاں ہیں، یہاں سب فقیر بن کر آئیں۔ جتنا اس دروازے میں جو چھکتا ہے اسے اتنی ہی عظمت ملتی ہے۔ بے شک ابا صلت حرمی نے جوتیاں مولا کی سیدھی کی اور کہا مولا جو جواب آپ نے دربار میں دیا وہی ہے؟ فرمایا یہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور ہے۔ ان کا معیار فہم ایسا تھا، لہذا ان کے لیے جواب، تمہارا میرے لیے کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا تمہارے لیے جواب یہ ہے کہ میرے جد علی محشر میں کھڑے ہوں گے اور جنت سے کہہ رہے ہوں گے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ علم کے باب میں امام علی رضا اسی معیار پر جو اللہ جس معیار پر امام بناتا ہے، ایمان کا انداز، ایمان کا عنوان، جس کا لقب ہی رضا، وہ ان کے مقام ایمان کی عکاسی کرتا ہے۔ تقویٰ کا اور قرب الہی کا حال یہ ہے، توجہ چاہوں گا، یہ لوگوں نے اگر کہا مولا قحط سالی ہے، غلہ ختم ہو گیا ہے، جانور مر رہے ہیں، حیات زندگی کے آثار مفقود ہو رہے ہیں، کچھ کہیے کچھ کیجئے۔ امام نے فرمایا سارا شہر میرے ساتھ صحرا میں چلے۔ سارا شہر پہنچا، خراسان کی بات ہے۔ امام نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، یا اللہ ہمیں رحمت چاہیے، ہمیں پانی چاہیے۔ گھٹائیں چلنا شروع ہوئی، لوگ آہستہ آہستہ جانے کا ارادہ کرنے لگے۔ امام نے فرمایا رک جاؤ، یہ بادل نیشا پور میں برسے گا۔ پھر دعا فرمائی، پھر بادل آیا، جانے لگے۔ حضرت نے فرمایا یہ سبزوار میں برسے گا۔ پانی مانگا گیا تھا خراسان کے لیے، امام نے 14 شہروں میں رحمت برسوا دی۔ قرب الہی، یہ کہیں اور نہ ہو، یہ اللہ سے بولے اور نہ ہو۔ میں خود ان گناہگار آنکھوں سے کئی معجزوں کا عینی شاہد اور گواہ ہوں، اور مولا کو میری گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ مولا کی گواہی نہیں دے رہا میں، ان واقعات کی گواہی. نابینا بچی، پیدائشی نابینا، جالی سے باندھا ہوا ہے اور ایک مرتبہ اسے آنکھیں دیکھنا شروع ہو گئی. پیدائشی اپاہج، جی فوراً ہی جو بچے جن کے ٹانگ کام نہیں کرتے وہ لا کے باندھ دیا اور ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا، چلنے لگ گیا. اسے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا امام اندر سے باہر آئے تھے، کہا کھڑے جاؤ. امام کے کہنے میں کھڑا ہو گیا، پھر میرے پیروں میں دم آ گیا، میں چلنے لگ گیا. ہمارے یہاں تو سسٹم ہی نہیں ہے نا پاکستان میں، بنائی ہوئی داستانیں، فلاں پیر کے مزار میں یہ کرامت ہو گئی، سنی سنائی باتیں. وہاں کیا ہوتا ہے؟ اسے لے جایا جاتا ہے کمرے میں، تسلی سے اس کی سے گفتگو ہوتی ہے، کسی جی تباہم کا شکار تو نہیں ہے. پھر اس کی رپورٹس دیکھی جاتی ہیں میڈیکل کی، یہ کتنے عرصے سے بیمار تھا، اس بیماری میں مبتلا تھا، ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں، پوری فائل بنتی ہے، پھر لکھ کر دیا جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہوا ہے. تحقیق ہوتی ہے اس کے اوپر، اس کے پاس ریکارڈ ہے 10 سال سے اس بیماری میں مبتلا تھا، اس کو یہ پریشانی تھی اور یہ اس کیفیت سے باہر جانا ہے. اور کب تک دکھایا؟ یہ کب تک پہلے بھی دوا دی ہے مثلا. تو سینکڑوں کی تعداد میں، جی سینکڑوں کی تعداد میں میرے پاس وہ کہان اخبار کی کٹنگ موجود ہے. ایران کے 2 بڑے اخبار جیسے ہمارے جنگ اور اس طرح کے بڑے اخبار ہیں، ڈان اور جنگ پرانے اخبار ہیں اور بڑے اخبار ہیں. اسی طرح وہاں ایک کہان اور اطلاعات کے نام سے 2 بڑے اخبار ہیں فارسی کے، پرانے، شاید کوئی 70 سال 50 سال پرانے. تو اس کی میرے پاس کٹنگ موجود ہے کہ مشہد کے ایک مذبح میں ایک اونٹنی کو نہر کیا جا رہا تھا. جب اس کو نہر کرنے کے لیے آپ اس کے پیر باندھے اور اس کو چاقو اس کے گلے میں لگانے کی کا ارادہ کیا اور قریب ہوئے، اس نے اپنا پیر رسی سے چھڑایا اور مذبح سے نکل کر بھاگی. اور سارے قصائی یا جو بھی مالکان تھے وہ سب اس کے پیچھے پیچھے بھاگے اور وہ مختلف شاہراہوں سے، مختلف گلیوں سے ہوتی ہوئی حرم میں امام رضا میں آ گئی. اور وہ جو صحن شفا جہاں آپ جاتے ہیں، اور عملی، حضرت علامہ اور عملی کا خبر بھی ہے، تلائی سبیل والا جو صحن ہے جہاں مریضوں کو باندھا جاتا ہے، بالکل اس زری کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھتے اور زار و قطار ہونے. موجود علماء کرام سے پوچھا گیا کہ کیا کریں؟ کہا اس نے خود کو امام رضا کی ضمانت میں دے دیا ہے، لہذا اسے نہر نہ کیا جائے. یہ ابھی کی باتیں ہیں، یہ روزانہ کے مشاہدے ہیں وہاں. لہذا میں اور آپ اتنی دور بیٹھ کر امام کی شب آمد جشن کا اہتمام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر فیصل آباد بستان زہرا امام بارگاہ میں بیٹھے تو ہم مشہد میں نہیں ہیں. ہم جتنی دیر اس محفل میں بیٹھ رہیں گے اتنی دیر مشہد میں. یہ دعا کر کے اٹھیں گے کہ کسی طرح ہمارا جسم بھی مشہد چلا جائے، ہمارا خیال، ہماری روح، ہمارا ذہن، ہمارا تصور اس وقت مشہد میں. امام وہی علم کا مقام، وہی ایمان کا اور وہی قرب الہی کا. اور جہاد کا عالم یہ ہے، جہاد کا عالم یہ ہے کہ غریب الغربا ہونا امام کے جہاد کی تصویر ہے. چھوڑا ہے اپنا وطن، ملت کی خاطر، امت کی خاطر غربت میں زندگی گزاری. ایک صاحب کہنے لگے امام کے حرم میں تو 8 سونے کے دروازے لگے ہوئے ہیں، امام کی زری کے اوپر وائٹ گولڈ بھی اور جی موتی اور ہیرے بھی لگے ہوئے ہیں. اتنا مہنگا تو مزار امام کا بنا ہوا ہے، پھر غریب کیوں ہے؟ غریب امام اس لیے نہیں کہتے کہ پیسہ نہیں ہے. پیسہ نہ ہونا تو غربت نہیں ہے، پیسہ نہ ہونا غربت نہیں ہے. غربت کا مطلب ہے بے وطنی. غربت کا مطلب ہے اپنے وطن سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے دور. جب دنیا سے جائیں تو کاندھا دینے والا کوئی بھائی نہ ہو. جی غربت، غریب الغربا. اور آپ، میں 10 باتیں وہاں عجیب دیکھ چکا ہوں.
ایک دن میں نے کاشتکاری کے اندر اپنے جوتے پکڑائے، ٹوکن لیا، مڑ کر جانے لگا تو مجھے احساس ہوا کہ جیسے جوتے میرے لیے کوئی جانا پہچانا ہے، آدمی کوئی معمولی نہیں ہے۔ دوبارہ مڑ کے دیکھا تو وہاں کے وزیر خارجہ تھے جو جوتے دے رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے کہا کہ آپ کہنے لگے کہ 6 سال بعد نمبر آیا ہے۔ میں نے امام رضا کے اعزازی خادم ہونے کی درخواست دی تھی تو 6 سال کے بعد میرا نمبر آیا۔ دنیا کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے شاہ، بادشاہ، وزراء، حکمران، وہ امام رضا کی دروازے پہ آنے والے زائروں کی جوتیوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ اور ابھی تو ہم نے ایک کرامت دیکھی ہے کہ جو موجودہ جھاڑو دینے والا تھا امام رضا کے حرم میں، امام نے ایک چھوٹا سا ہدیہ اسے یہ دیا ہے کہ ملک کا سربراہ بنا دیا۔ یہ اس امام